موت نے ان کی رگوں کو توڑ کے رکھ دیا، بادشاہوں کی بادشاہت ختم کر دی، وزیروں کی وزارت ختم کر دی۔ وہ حسن کی دیوی جنہوں نے اپنے بدن پر کبھی مٹی اور غبار کا کبھی ذرہ نہ لگنے دیا، خدا کی قسم ان کے تمام بدن کو کیڑے کھا گئے، ان ہونٹوں کو ختم کر دیا، اس زبان کو ختم کر دیا، ان ہونٹوں کو ختم کر دیا جن کی سرخی پہ لوگ مرا کرتے تھے۔ یوں ارشاد فرمایا امام الانبیاء نے، لوگوں موت کے وقت کی پسینے سے پناہ مانگو، اتنی شدید پسینہ آتا ہے جو ساری زندگی میں کبھی نہ آیا۔ یوں ارشاد فرمایا امام الانبیاء نے، لوگوں موت کے وقت کی پیاس سے پناہ مانگو، اتنی شدید پیاس لگتی ہے سمندر پلا دو پیاس نہیں بجھتی ہے۔ یوں ارشاد فرمایا امام الانبیاء نے، لوگوں موت کی وقت کی گھبراہٹ سے پناہ مانگو، اتنی شدید گھبراہٹ آتی ہے جو ساری زندگی میں کبھی نہ آئی۔ میرے دوستو بزرگوں، اللہ پاک نے تمہیں اور مجھے دنیا کے اندر بہت مختصر وقت کے لیے بھیجا ہے، بہت عارضی وقت کے لیے بھیجا ہے۔ اس دنیا کی ایک ایک سیکنڈ تمہارے میرے بڑے قیمتی ہے۔ میرے دوست تو بزرگوں، میں نے اور آپ نے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ قبر دن میں تمہیں مجھے یاد، تم اور میں قبر کو یاد کرے یا نہ کرے، قبر دن میں تمہیں مجھے 5 مرتبہ آواز لگایا کرتی ہے، یاد کیا کرتی ہے، اور مستورات کو یاد کر رہی ہے، مردوں کو یاد کر رہی ہے۔ قبر کہتی ہے میں تنہائی کا گھر ہوں، میں کیڑوں کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں، میں اندھیرے کا گھر ہوں، تیاری کر کے آؤ، تیاری کر کے آؤ۔ جب کوئی اللہ کا نیک بندہ، جب کوئی اللہ کی نیک بندی جب قبر میں رکھی جاتی ہے، قبر کہتی ہے تیرا آنا مبارک ہے، تیرا آنا مبارک ہے۔ جتنے لوگ میری پیڑ پر چلتے تھے ان میں سب سے اچھا تو مجھے لگا کرتا تھا، ان میں سب سے اچھی تو مجھے لگا کرتی تھی، آج تو میرے اندر آئی ہے، آج تو میرا حسن سلوک بھی دیکھے گی۔ اس کے بعد میرے دوستو بزرگوں، قبر جہاں تک مردے کی نگاہ جاتی ہے وہاں تک قبر وسیع ہو جایا کرتی ہے، جنت کی کھڑکیاں کھول دی جایا کرتی ہیں۔ یہ قبر اس کے لیے جنت کا باغ بن رہی ہے، جو دنیا میں اپنے رب کو راضی کر رہا ہے، جو دنیا میں اپنے رب کے حکم پر زندگی گزار رہا ہے، جو دنیا میں اللہ کے نبی کی سنت کو اختیار کر رہا ہے، یہ قبر اس کے لیے جنت کا بھاگ بن رہی ہے۔ اب جو کوئی اللہ کا گناہگار بندہ اللہ کو ناراض کرتے ہوئے، اللہ کو ناراض کرتے ہوئے اللہ کے نبی کی سنت کو چھوڑ کر غیروں کے طریقے اپناتے ہوئے مر جایا کرتا ہے، قبر میں چلا جایا کرتا ہے، قبر کہتی ہے تیرا آنا نہ مبارک، تیرا آنا نہ مبارک۔ جتنے لوگ میری پیڑ پر چلتے تھے ان میں سب سے تو برا مجھے لگا کرتا تھا، ان میں سب سے بری تو مجھے لگا کرتی تھی، آج تو میرے اندر آئی ہے، آج تو میرا برتاؤ بھی دیکھے گی۔ اس کے بعد قبر اتنی تنگ ہو جایا کرتی ہیں، یہ پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جایا کرتی ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ قبر اس کے لیے جہنم کا گڑھا بن رہی ہے، جو دنیا میں اپنے رب کو ناراض کر رہا ہے، اللہ کے حکم کو توڑ رہا ہے، اللہ کے نبی کی سنت کو چھوڑ کر غیروں کے طریقے اپنا رہا ہے، یہ قبر اس کے لیے جہنم کا گڑھا بن رہی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر لیا کرتے تھے، کئی لوگ کہنے لگے عیسیٰ علیہ السلام تم نئی نئی قبروں سے مردوں کو زندہ کر کے دکھاتے ہو، آؤ ہم تمہیں آج پرانی قبر پہ لے کے چلتے ہیں، وہاں سے مردہ زندہ کر کے دکھانا۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، قبر پہ کھڑے ہو کر کہا اٹھ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ وہ مردہ زندہ ہو کر سامنے آیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا قبر کا کچھ حال بتا، قبر کا منظر بتا، قبر کے اندر ہونے
والے معاملات کی بات کر، قبر کے اندر ہونے والے عذابات کی بات کر۔ وہ لڑکا رونے لگا اور کہنے لگا عیسیٰ علیہ السلام تمہیں قبر کی پڑی ہے، تم مجھ سے قبر کا حال معلوم کرنا چاہتے ہو، تم مجھ سے قبر کی خبر گیری کرنا چاہتے ہو، تم مجھ سے پہلے یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ موت کا جھٹکا کتنا شدید ہے؟ کہنے لگا ہزاروں لاکھوں سال میری موت کو ہو گئے، ہزاروں لاکھوں سال میری موت کو گزر گئے، آج تک میرے پیروں کے ناخن بھی کڑوے۔ کہنے لگا میرے دوست بزرگوں تمہیں اور مجھے کیلے کا ذائقہ معلوم ہے، انار کا ذائقہ معلوم ہے، ہزاروں فروٹوں کے ذائقے معلوم ہے، ہزاروں سبزیوں ترکاریوں کے ذائقے تمہیں اور مجھے معلوم ہے، لیکن میں نے کبھی بھی قبرستان میں جا کر قبر پہ کھڑے ہو کر یہ نہیں پوچھا اور مرنے والوں ذرا بتاؤ تو صحیح موت کا ذائقہ کیسا ہے؟ چاند روشنی دینے میں اللہ کے حکم کا محتاج ہے، سورج روشنی دینے میں اللہ کے حکم کا محتاج ہے، یہ ستارے چمکنے میں اللہ کے حکم کے محتاج ہے۔ میرے دوستو بزرگوں اس کائنات میں وہ ہوگا جو اللہ چاہتے ہیں، اس کائنات میں وہ نہیں ہوا